السلام علیکم۔ نائن بردرز ٹی وی کی جانب سے آج بروز 23 مئی 2021 صبح کی تازہ خبروں کے ساتھ میں فاطمہ اعجاز حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید نوجوان محمد کیوان کا فقید المثال جنازہ۔ ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مسلم کمیونٹی کا احتجاج۔ مسجد الحرام میں خطبے کے دوران ممبر پر جانے کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار۔ امریکی میڈیا کا ٹرمپ پر ایک بار پھر صحافیوں کی جاسوسی کا الزام۔ بھارت میں کورونا سے مزید 4000 ہلاکتیں۔ جاپان میں بلیٹ ٹرین ڈرائیور کو سیٹ چھوڑ کر جانا مہنگا پڑ گیا۔ چین نے طلاق کے بڑھتے رجحان کو کم کرنے کا حل نکال لیا۔ پرنس ہیری کی شاہی خاندان سے متعلق نئی شکایات۔ دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد کا اعزاز بیجنگ نے اپنے نام کر لیا۔ دنیا بھر میں صارفین نے فیس بک کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور اب چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ سعودی عرب نے جانسن اینڈ جانسن اینڈ موڈرنا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ریاض سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سعودی حکام کے مطابق J&J موڈرنا ویکسین بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والوں کو دی جائیں گی۔ سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو فائزر اور ایسٹرازینیکا ہی دی جائیں گی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1213 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,36,239 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 13 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7,201 ہو گئی۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 910 مریض صحت یاب ہوئے۔ یوں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,20,000 ہو گئی۔ مقبوضہ فلسطینی شہر الفحم میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید نوجوان محمد کیوان کے فقید المثال جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اسرائیلی فورسز کی رکاوٹوں کے باوجود شہید نوجوان کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ 17 سال کے محمد کیوان بدھ کے روز اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔ محمد کیوان مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ کے حق میں مظاہرے میں شریک تھے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس سے 120 کلومیٹر کی مسافت پر واقع الفحم شہر اسرائیل کے زیر قبضہ ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب گارڈز نے ڈرون اور ایئر ڈیفنس کے شعبوں میں 3 اہم اسٹریٹجک پیش رفت کی رونمائی کی، جس میں غزہ نامی ڈرون بھی شامل ہے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ غزہ نامی ڈرون مختلف طرح کے مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے نگرانی، جاسوسی اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون مسلسل 35 گھنٹے تک فضا میں پرواز کر سکتا ہے اور عسکری مشن کے دوران
13 بم 2000 کلومیٹر کی رینج تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹوکیو میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مسلم کمیونٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹوکیو میں ہونے والے احتجاج میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی سمیت کئی ممالک کے مسلمان شریک ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہزاروں مظاہرین نے اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے۔ دوسری جانب ٹوکیو پولیس نے مظاہرین کو اسرائیلی سفارت خانے جانے سے روک دیا۔ سلامتی کونسل نے غزہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل غزہ تصادم پر سلامتی کونسل نے پہلا مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے فلسطینی شہریوں کے لیے فوری امداد کی ضرورت پر زور دیا۔ مشترکہ اعلامیہ امریکی مندوب کی حمایت سے جاری ہوا۔ اس سے قبل امریکہ نے سلامتی کونسل کا مشترکہ اعلامیہ روک دیا تھا۔ مسجد الحرام میں خطبے کے دوران ممبر پر جانے کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ خانہ کعبہ میں جمعے کے خطبے کے دوران مسلح شخص کی امام شیخ بندربلیہ پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ حرمین شریفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مشتبہ شخص کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں ایک شخص کو تیزی سے ممبر کی طرف جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ممبر کی طرف جانے والے شخص کو حراست میں لیا، تاہم واقعے کے دوران امام نے خطبہ جاری رکھا۔ امریکی میڈیا نے ایک مرتبہ پھر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر صحافیوں کی جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک امریکی ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی رپورٹر کا فون اور ای میل ریکارڈ حاصل کیا تھا۔ میڈیا کے مطابق صحافی باربرا اسٹار 2017 میں امریکی وزارت دفاع پر رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے صحافیوں کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر حاصل کیا۔ یہ تمام صحافی 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 4000 سے زیادہ افراد جان سے گئے۔ دنیا میں کورونا کی بھارتی قسم کے پھیلاؤ پر شدید تنقید کے بعد مودی سرکار نے بھونڈا اقدام کرتے ہوئے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایات جاری کر دیں کہ ایسا تمام مواد ہٹا لیا جائے جو بھارتی قسم کے کورونا سے متعلق ہو۔ خبر ختم، کورونا ختم۔ واضح رہے کہ کورونا کی بھارتی قسم کا وائرس برطانیہ سمیت 43 ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ کرغزستان میں اسپوتنک ویکسین کی 1000 خوراکیں ضائع ہو گئیں۔ بشکک سے خبر ایجنسی کے مطابق اسٹیٹ کلینک میں موبائل فون چارج کرنے کے لیے فریج کو بند کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق فریج بند ہونے سے کورونا ویکسین کی خوراکیں خراب ہو گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق خراب ہونے والی 1000 خوراکیں روس کی جانب سے عطیہ کردہ ویکسین میں شامل تھیں۔ جاپان میں بلٹ ٹرین کے ایک ڈرائیور کو دوران سفر 3 منٹ کے لیے سیٹ چھوڑ کر باتھ روم جانا مہنگا پڑ گیا۔
قواعد کی خلاف ورزی پر ڈرائیور کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ واقعہ ٹوکیو اوساکا لائن پر پیش آیا۔ اس وقت بلٹ ٹرین 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی تھی اور اس میں 160 مسافر سوار تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 36 سالہ ڈرائیور کو پیٹ درد کی وجہ سے کرسی چھوڑ کر باتھ روم جانا پڑا۔ وہ اپنی جگہ ٹرین کنڈکٹر کو بٹھا گیا، لیکن کنڈکٹر کے پاس ٹرین چلانے کا اختیار نہیں تھا۔ 3 منٹ کے دوران کنڈکٹر کو کسی کنٹرول پینل کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور اس واقعے کا پتہ بھی نہ چلتا اگر بلٹ ٹرین اپنی منزل پر 1 منٹ لیٹ نہ پہنچتی۔ ٹرین کے 1 منٹ لیٹ ہونے کی جب تفتیش ہوئی تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ چین نے طلاق کے بڑھتے رجحان کو کم کرنے کا حل نکال لیا ہے۔ طلاق کی درخواست دائر کرنے کے بعد 1 ماہ ایک ساتھ رہ کر فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت پر حیرت انگیز تبدیلی کی گئی، جس کے بعد چین میں طلاق کی شرح میں 72% تک کمی آ گئی۔ چین میں حالیہ برسوں کے دوران طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا تھا۔ صرف گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی میں 10,60,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی تھیں۔ شاہی خاندان سے دستبردار ہونے والے شہزادہ ہیری نے انکشاف کیا ہے کہ وہ والدہ لیڈی ڈیانا کی عدم موجودگی کے سبب بالغ ہونے پر شراب اور منشیات کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ دماغی صحت سے متعلق دستاویزی سیریز کے لیے پرنس ہیری اوپرا ونفری کو انٹرویو میں شاہی خاندان سے متعلق نئی شکایات سامنے لے آئے۔ پرنس ہیری نے بتایا کہ والدہ کی وفات کے بعد شاہی خاندان نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میگن سے تعلقات منظر عام پر آتے ہی تصاویر تعاقب اور ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا اور اخبارات نے حملے کیے، بہت تھوڑی حمایت ملی۔ پرنس ہیری نے کہا کہ خیال تھا خاندان کے افراد مدد کریں گے، لیکن خود کو بے بس پایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 برس تک کوشش کی کہ برطانیہ میں رہ کر ہی اپنے فرائض سر انجام دیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد کا اعزاز چین کے شہر بیجنگ نے اپنے نام کر لیا ہے۔ کاروباری جریدے فوربس کی 2021 کی فہرست کے مطابق دنیا کے 2,755 ارب پتیوں میں سے 25% 10 مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ فہرست کے مطابق چین کے شہر بیجنگ میں ارب پتی افراد کی تعداد 100 اور ہانگ کانگ میں 80 ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی افراد کا شہر نیو یارک کو تصور کیا جاتا تھا۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف صارفین کی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر دنیا بھر میں صارفین نے فیس بک کا بائیکاٹ کر دیا۔ فیس بک کی ریٹنگ گوگل پلے اسٹور پر 4 سے گر کر 2.6 ہو گئی، جبکہ ایپ اسٹور پر یہ ریٹنگ کم ہو کر 2.4 رہ گئی۔ فیس بک کی جانب سے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر صارفین نے مختلف سوشل میڈیا ایپس پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ 9 بردرز ٹی وی کو اجازت دیں، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔